آگے قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اب یہ جملہ یعقوب علیہ السلام کا ہے یا اللہ کا ہے؟ مفسرین کی دو رائے ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے تو عجیب و غریب جملہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے سجدے کر رہے ہیں۔ پھر باپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ اس خواب کو بیان مت کرنا ورنہ نقصان ہوگا۔ جب یہ باپ نے اپنے بیٹے کے اندر خوبی اور صلاحیت دیکھی تو اب باپ دیکھیے باپ کیسا ہوتا ہے، اب ان کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کی صلاحیتوں میں مہمیز دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے یوسف اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا کیا کرنے والا ہے تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے تیرا انتخاب کرنے والا ہے، نبوت کے لیے تیرا انتخاب کرنے والا ہے، تجھے باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے گا، تجھ میں تو اتنی بڑی بڑی صلاحیتیں میرے رب نے رکھی ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اگر یہ سوچ رکھے یا ایک بڑا اپنے چھوٹے کے لیے یہ سوچ رکھے تو چھوٹے کی صلاحیتیں کبھی نہیں دبے گی، چھوٹا کام آگے لے کر چلے گا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے نے کوئی کام کیا، کام بہت اچھا کیا لیکن مجھے پوچھ کر نہیں کیا، میں بڑا تھا مجھے پوچھ کر نہیں کیا، تو اب بڑا کیا کرتا ہے، ہاں تم نے کام کیا، کچھ نہیں کیا، یوں کیا وہ کیا، تو اب وہ چھوٹا بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے مایوس ہو کر کہ اب تو ہمیں کوئی کام نہیں کرنا، اب اس کی صلاحیتیں ختم۔ باپ اگر ہوشیار ہوگا تو فوراً یہ کہے گا بیٹا بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ آپ کے اندر تو یہ صلاحیت ہے، لیکن بیٹا یاد رکھو جو ہے تجربات ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس عقل زیادہ ہے لیکن تجربات ہمارے پاس ہے، تو تجربات کی روشنی میں کام کرنا ہو تو ہم سے پوچھ لیا کرو۔ تو یہ کیا یہ بیٹا آئندہ کبھی بھی باپ سے پوچھے بغیر کوئی کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ہم لوگ ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہ لے۔ یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیے، جب باپ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ خواب بیان مت کرنا، یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں 8 سال کی عمر ہے۔ اب 8 سال کی عمر میں بچے کے اندر کیا شعور ہوتا ہے، لیکن جب کہا باپ نے منع کیا کہ خواب بیان مت کرنا، فوراً رک گئے۔ باپ کا آرڈر ہے، باپ کی بات ماننا ضروری ہے، فوراً باپ کی بات مان لی اور یہ خواب جو ہے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کے اندر تو شعور نہیں تھا، 8 سال کی عمر ہے، ہمارے اندر تو 15-20 سال کی عمر ہوتی ہے، ہماری 25 سال کی عمر ہوتی ہے۔ باپ منع کرتا ہے لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا یہ کام مت کرنا، میں کہہ رہا ہوں، میں تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر جب گڈھے میں گرتا ہے تب باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے باپ آپ نے صحیح کہا تھا۔ تو بہرحال یہ خلاصہ میں نے وہ جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذلک یجتبیک ربک، آخری آیت تک میں نے جو ہے اس آیت کی تفسیر سنائی۔ اب آگے بھائیوں کا جو اقدام ہے، بھائیوں نے جو کام شروع کیا، بھائیوں نے دیکھا کہ اب یہ یوسف کی طرف توجہ میرے باپ کی زیادہ ہے، اس روڑے کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس روڑے کو ہٹانے کے لیے کوئی پلان بنایا جائے۔ تو پلان بنایا جا رہا ہے، کیا پلان بنا رہے ہیں؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، لیکن سب سے بڑے بھائی یہودا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یوسف کو قتل کر کے ہمیں کیا ملے گا، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے کہ باپ کی آنکھوں سے دور ہو جائے، اس کے لیے ایک تدبیر ہے۔ کیا تدبیر ہے؟ کہا اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا یوسف کو اٹھا کر لے جائے گا، یہ سب سے بہترین تدبیر ہے۔ بھائیوں نے اتفاق کر لیا کہ یہ اچھا ہے، قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ بھائیوں نے جب یہ کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین، عجیب آیت ہے۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھر اس کو کسی دور جگہ میں ڈال دو تو باپ کا جو ہے ذہن تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ پھر کیا کریں گے؟ چونکہ گناہ کیا ہے نا، پھر بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں بیٹھ کر توبہ کر لیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان کتنا ہوشیار ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ شیطان کہہ رہا کر لو جو کرنا ہو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔
موقع تو ملنے والا ہے، جب موقع ملے گا تو توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی اولاد کو نہیں چھوڑ رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور ان سے یہ کہلوا رہا کہ ابھی تو قتل کر دو، گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ کس کو معلوم ہے کہ موت کب آنے والی ہے، میں جو غلط کام کر رہا ہوں اس غلط کام کی توبہ کا مجھے موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو یہ شیطان کا حملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال بھائیوں نے جو ہے حسد کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے اب اپنے بھائی اپنے والد کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہاں درمیان میں ایک بات سمجھیے، حسد، جلن، کسی سے جلن رکھنا کتنی خطرناک چیز ہے۔ حسد، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حسد اتنا خطرناک گناہ اس لیے ہے کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر پر انگلی رکھتا ہے، یعنی اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا اور آپ حسد کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ آپ کا انتخاب غلط تھا، آپ نے اس کو اتنا مال کیوں دیا، آپ نے اس کو اتنا علم دیا۔ اب اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر اعتراض کرے۔ اس لیے حسد کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے حسد نکلے گا کیسے، بڑا خطرناک ہے حسد، علماء کو نہیں چھوڑتا، تو ظاہر بات ہے عوام کا تو کیا کہنا۔ تو اب اس حسد کو نکالنے کے لیے اکابرین نے ایک نسخہ بتلایا ہے۔ کیا نسخہ بتلایا ہے؟ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے اس کے لیے آپ دعا کیجیے، 40 دن تک مسلسل آپ دعا کیجئے، پھر دیکھیے حسد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اکابرین نے جو نسخہ بتلایا ہے، عجیب و غریب نسخہ بتلایا ہے۔ مال کے سلسلے میں حسد ہو جاتا ہے، میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اب اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ، آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ آپ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ آپ اس کو اچھائیوں کے ساتھ رکھیے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائیے، بھلائیاں عطا فرمائے۔ آپ دعا مانگنا شروع کیجئے، آپ کے دل سے حسد نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں سنبھلا اور حسد کرتا رہا تو پھر یاد رکھنا، بہت سی مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس سے میں حسد کر رہا ہوں اس کو میں گرا رہا ہوں، وہ گرا رہا نہیں ہوتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں ترقی کی پہلی سیڑھی پر بٹھا رہا ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یوسف کو کنویں میں ڈال کر تباہ کر رہے ہیں اور باپ سے دور کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا ہم ہی نے یوسف کو ترقی کی پہلی سیڑھی پر بٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالتے تو قافلہ آ کر نہ لے جاتا اور وہ مصر میں بکتے نہیں اور پھر مصر کے فوڈ منسٹر نہ بنتے۔ فوڈ منسٹر جو بنایا ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی بنا ہے تو ان کے بھائی بنے ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ حاسد یہ سوچتا ہے کہ میں محسود یعنی جس سے حسد کر رہا اس کو میں گرا رہا، وہ گرا رہا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو ترقی کی پہلی سیڑھی پر بٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حسد کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہمارے معاشرے سے حسد کو ختم کرنا چاہیے۔